اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ کیسی ہیں آپ؟ پہنچ گئے. اچھا میں جب تک میسج نہیں کرتی آپ لوگ نہیں آتے، ایسی کیا بات ہے؟ ہم آپ کا السلام انتظار کرتے ہیں علیکم کہ آپ کب ورحمۃ اللہ آئی وبرکاتہ. تھی پہلے. فرائیڈے کو صرف آپ کی کلاس ہوتی ہے، آ جایا کرے. میرا ڈور جو ہوتے ہیں نا اوپن ہوتے ہیں، تو آپ لوگ لائن لگا لیا کریں آ کے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ میرا یہ ابھی وہ ڈے لائٹ سیونگ کب چینج ہو رہا ہے آپ کا؟ آ رہا ہے نا؟ جی یہ اس منتھ کے آخر میں آخری اس بار کے سنڈے. ہاں بس ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہماری کلاس 1 گھنٹہ پیچھے ہو جائے گی، ٹھیک ہے. جی 1 گھنٹہ پیچھے کر دیں گے، آپ کے 11 بجے کر دیں گے 12 کے بجائے. پھر آپ لوگ تھوڑا ارلی پڑھ کے فارغ ہو سکتے ہیں جمعے والے دن. صحیح ہے. اور جی صحیح ہے. چلیے جی جناب انشاءاللہ. تو شعر ہو گیا. چلیے پڑھیے. جی کون جی تھی؟ سسٹر شناز. جی. جی پڑھیے. مدرستی میرا مدرسہ، حاضی مدرستی یہ میرا مدرسہ ہے. ہی قریبۃ من المسجد وہ قریب ہے مسجد سے. ہی مدرسۃ کبیرۃ لہا ثلاثۃ ابواب اس کی وہ مدرسہ بڑا ہے، اس کے 3 دروازے ہیں. ابوابها مفتوحۃ الآن اس کے دروازے ابھی کھلے ہیں. فی المدرسۃ فصول کثیرۃ مدرسے میں بہت سی کلاسیں ہیں. ھذا فصلنا یہ میری کلاس ہے. ہماری وہوا کلاس. ہماری کلاس ہے. وہ فصل واسع اور وہ کشادہ ہے. فیہ نافذتانی کبیرتانی اس میں 2 کھڑکیاں ہیں بڑی کھڑکی ہیں. بڑی. وفیہ مکاتب و کراسیو اس میں ٹیبل اور کرسیاں ہیں. وفیہ صبورۃ کبیرۃ اور اس میں ایک بڑا بورڈ ہے. ھذا مکتب المدرسی یہ ٹیبل ٹیچر کی ہے. وذالک کرسیہ اور وہ اس کی کرسیاں. اس کی کرسی ہے، ایک کرسی ہے نا. کرسی ہے جی، اور وہ اس کی کرسی ہے. وتلک مکاتب الطلاب وکراسیہم اور وہ ٹیبل طالب علم کی ہیں کی اور کرسیاں ان کی کرسیاں ہیں. مکتب المدرسی کبیر اور یہ بڑی ٹیبل ٹیچر کی ہے. نو، ٹیچر کی ٹیبل بڑی ہے. اچھا. مکتب المدرسی ٹیچر کی ٹیبل بڑی ہے. اپنی طرف سے نہ جوڑے نا بیچ میں، جتنے الفاظ ہوتے ہیں اتنا ترجمہ کرتے ہیں. آگے کیا مکاتب مکاتب الطلاب صغیرۃ اور وہ ٹیبلیں طالب علم کی ہیں. ہاں میزیں نہیں وہ کہاں سے آ گیا. مکاتب الطلابی اور اسٹوڈنٹ کی میز جو ہیں وہ چھوٹی ہیں. اچھا. ٹیچر کی ٹیبل بڑی ہے اور اسٹوڈنٹ کی ٹیبلز جو ہیں وہ چھوٹی ہیں. چھوٹی ہوتے ہیں نا ڈیسک، تو آپ کو پتہ ہے. اچھا نیکسٹ آئیے. شناز جزاک اللہ خیر. امارہ اسلم آئیے. فارغ ہیں؟ شور نہیں ہونا چاہیے. ادھر شور ہے بہت زیادہ. میرا آپ آ جائیں. فی فصلنا عشرۃ طلاب میری کلاس میں ہماری کلاس میں دیکھیے میری جب ہوگا نا تو فی فصلی ہوگا. صرف آپ کی کلاس نہیں ہوتی ہے، سب کی کلاس ہوتی ہے. جی ہماری کلاس میں 10 طالب علم لڑکے ہیں. وہم من بلاد مختلفت اور وہ مختلف علاقوں سے ہیں. علاقے نہیں ملک ممالک سے ہیں، کنٹریز سے. بلادن جو ہیں وہ کنٹریز ہوتے ہیں. اوکے. اور وہ مختلف کنٹریوں سے ہیں. ھذا محمد وہو من الیابانی یہ اب دیکھا محمد ہے. پتہ چلا نا بلاد کنٹریز ہوتے ہیں کہ ہر کنٹری کا نام لیں گے ابھی.
جی جی ٹھیک. یہ یہ محمد محمد ہے اور وہ نہیں اور یہ جاپان سے ہے. وہ جاپان سے. ہوا کا ہوا مطلب وہ ہوتا ہے نا. اوکے اوکے. اور وہ جاپان سے ہے. وہذا خالد وہو من الصین. اور یہ خالد ہے اور وہ چین سے ہے. وہذا احمد وہو من الہندی. اور یہ احمد ہے اور وہ ہند سے ہے. وہذا ابراہیم وہو من غانا. اور یہ ابراہیم ہے اور وہ غان سے ہے. غان نہیں ہے، گانا، گانا سے ہے. گانا کون سا کنٹری ہوتا ہے؟ غانا کون سی کنٹری ہوتی ہے مجھے پتہ نہیں. اب یہ مجھے بھی نہیں پتا انگلش میں کیا کہتے ہیں. نائجیریا، پتہ نہیں کیا ہے. غانا نائجیریا تو ہی الگ کہتے ہے. ہیں. نائجیریا تو الگ. افریقہ افریقہ کا کے کوئی پاس ہے کنٹری، افریقہ کا کوئی یہ. کنٹری. وہ غانا افریقہ کے پاس ہی ہے نا، اسی طرح کی کنٹری ہے. مطلب غانا اچھا جہاں پہ اچھا، یہ جنگ وغیرہ بھی چل رہی ہے. ابھی بھی چل رہی ہے. چلیں آگے پڑھیے. وہذا وہذا اسماعیل وہو من نائجیریا. اور یہ اسماعیل ہے اور وہ نائجیریا سے ہے. وہذا یوسف وہو من انکلترا. اور یہ یوسف ہے اور یہ انگلینڈ سے ہے. وہذا دیکھیں، بیرم ہاذا اور ہوا میں فرق کرنا ہے نا. جی ہاذا جی ہوتا ہے یہ، ہوا ہوتا ہے وہ. جی جی میں نے یہی کہا. نہیں، آپ نے ایسا نہیں کہا. میں نے سنیے گا غلط کہا. ریکارڈنگ. اچھا اوکے اوکے ٹھیک ہے، غلط کر یہ ہوتا ہے آپ بیچ میں صحیح پڑھا، یہاں پھر غلط پڑھ دیا. یہ یوسف ہے اور وہ انگلینڈ سے. ٹھیک ہے. وہذا بیرم. اور یہ بیرم ہے. وہو من ترکیہ. ترکیہ. اور یہ ترکی سے ہے. نہیں، اور وہ ترکی سے. وہ اس کا مطلب یہ پروناؤن ہے نا. پروناؤن کا اور وہ مطلب یہ وہ نہیں ہوتا. یہ اس طرح کا وہ نہیں ہے کہ یہ اشارہ نزدیک کا ہے تو وہ دور کا ہے. یہ ٹھیک ہے. آپ پروناؤن بول رہے ہیں نا. پروناؤن ضمیر ہوتی ہے تو ضمیر کا مطلب تو وہی آتا ہے اور ٹھیک ٹھیک کچھ آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک اس کا ٹھیک قریب دور تو ہوتا ہی نہیں کچھ. ٹھیک. وہذا اس عمار. کا مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، قریب دور نہیں ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ٹھیک. ٹھیک ہے. وہذا عمار. اور یہ عمار ہے. وہو من مالیزیا. اور یہ نہیں، اور وہ ملیشیا سے ہے. ٹھیک ہے. وہذا علی وہو من امریکہ. اور یہ علی ہے اور وہ امریکہ سے ہے. وہذا ابو بکر. اور یہ ابو بکر ہے. وہ ہوا من روسیا. اور وہ روس سے ہے. بس ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جائے. کون پڑھے گا؟ کوثر آ جائے تھوڑا سا پڑھنے. ہم من بلاد مختلفہ. وہ سب مختلف کے نیچے کیا آئے گا؟ نیچے دو زیر آئیں گے نا. زیر ہے. کیوں دو زیر لگا رہی ہوں؟ یہ مختلف موصوف صفت ہے نا، بلاد ہاں، یہ مختلف. موصوف ہے، یہ صفت ہے، تو دونوں سیم اعراب لیں گے. آپ اس کو مختلفتن نہیں پڑھ سکتے. جی ٹھیک ہے نا. وہ سب ڈفرینٹ کنٹریز سے ہے. دیکھیں یہاں اوپر بھی شہر آپ کو سے ہے. بتایا تھا نا، تو پھر وہاں پہ نہیں لگایا کہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ نہیں، آپ کو چیک کر رہے ہیں. آگے کیا ہے؟ وَلُغَاتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ. ان کی زبانیں ڈفرینٹ ہے. وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ. ان کے رنگ ڈفرینٹ ہے. وَلَكِنْ. آپ مختلف بھی بول سکتی ہیں سسٹر. انگلش اردو کو مکس نہیں کریں، آگے اردو بہت خراب ہو گئی ہے. میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اب دیکھیں، پہلے بولتے تھے میرے ابو وفات پا گئے، انتقال فرما گئے. اب بولتے ہیں میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو کتنی اردو خراب ہو گئی نا ہماری. اب بہت سے آگے جو بچے آنے والے ہیں ان کو وہ لفظ آئیں گے نہیں جو ہم لوگ بولتے تھے کبھی، جو ہمارے ماں باپ بولتے تھے. جی میم، ایکچولی مجھے اس کا اردو پتا نہیں تھا. مختلف ہی ہے میری جان. اوکے میم. مختلف ہی ان بولیے. کے رنگ دیکھیں مختلف ہے. جو لفظ اردو میں ہے نا ان کو اردو میں یوز کریں. مختلف کا مطلب ڈفرینٹ ہی ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے. اور ان اختلاف. کے رنگ مختلف ہے. ولیکن. اور لیکن. دینہم واحد. ان کا دین ایک ہے. وَرَبُّهُمْ وَاحِدٌ. اور ان کا رب ایک ہے. وَنَبِيُّهُمْ وَاحِدٌ. اور ان کا نبی ایک ہے. وَقِبْلَتُهُمْ وَاحِدَةٌ. اور ان کا قبلہ ایک ہے. ہم مسلمون. وہ سب مسلمان ہے. والمسلمون اخوۃ. اور مسلمان بھائی ہے. اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ہم ضمیر کیا بن رہی ہے؟ مبتدا. یہاں پہ مبتدا. من بلاد مختلف، یہ پورا مرکب جاری بنے گا. ٹھیک ہے.
من आ जी। जाए ना तो उसके आगे जो कुछ होता है वो सब मजरूर हो जाता है, ठीक है। ये मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब तौसीफी है, मिन से मल्टीप्लाई होके मुरक्कब जारी बन गया। जारी अब बन ये गया। जार मजरूर क्या बनेगा, खबर बनेगा, क्योंकि खबर मौजूद नहीं है ना, कुछ और खबर है नहीं यहाँ पे, तो उसको खबर ही बनाएंगे। अगर खबर होती ना तो फिर हम इसको जी। मुताल्लिक़ के खबर बना देते, खबर तो है ही नहीं, जी जिसको सही। खुद को खबर बना दे। वलुगातुहुम मुख्तलिफतुन, ये मुब्तदा बन जाएगा और ये खबर बन जाएगी। अलवानुहुम मुख्तलिफ, ये मुब्तदा बन जाएगा, ये खबर बन जाएगी। वन वर्ड, यहाँ पे खबर मुरक्कब जारी बन के आ रही थी, इतनी लंबी खबर आ रही थी, यहाँ पे सिर्फ वन वर्ड में खबर आ रही है। तो खबर की भी काइंड्स होती हैं, अकसाम होती हैं। वलाकिन दीनुहुम, देखिए उनके कलर्स मुख्तलिफ हैं, वलाकिन लेकिन, बट उनके दीन जो है वो एक है, तो वाहिद खबर हो गई और दीनुहुम क्या हो गया, वो उनका अच्छा लाकिन का इस्म होगा। तो वलाकिन का इस्म अगर होता तो यहाँ पे मंसूब हो जाता ना। हाँ वही मैं सोच रही थी क्यों नहीं है मंसूब। हाँ, ये मंसूब क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि यहाँ पे ये वलाकिन जो है ना, ये वलाकिन्ना नहीं है, अच्छा वो लकिन्ना होता है। अच्छा अच्छा, नहीं सही। हाँ, आप उसको देखिए, उसके ऊपर तशदीद आती है, इन्ना अन्ना का अन्ना लकिन्ना, लकिन्ना, ठीक है, तो वो आपका फिर यहाँ पे मंसूब करता है। अभी ये एज अ हरफ अतफ आ रहा है, जोड़ है बस। हरफ अतफ क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, जैसे वाव है, ये जी बहुत जी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, शुक्र मेरी नजर पड़ गई ना। तो ये अतफ जो होता है ये चेंज नहीं करता, जैसे वल्लाहु होता है ना, वल्लाहु होता है, बट अगर हरफ ये वाव जो है ये हरफ अतफ है, एंड का मीनिंग दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अल्लाहु आया है क्योंकि ये एंड का मीनिंग दे रहा है, लेकिन अगर यही जो है हरफ जर में से आए और कसम का मानी दें तो क्या हो जाएगा, वल्लाही, वल्लाही हो जाएगा। तो जब हरफ अतफ होते हैं तो वो शरीफ होते हैं, जेंटलमैन, तो वो क्या होते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो आगे वाले को टच नहीं करते, बहुत ही खामोशी जोड़ देते हैं आपस में, लोगों को जोड़ने वाले होते हैं। और ये जो वल्लाही है ये हरफ जर है, इसलिए आगे अल्लाह पे जेर आ गई है। यानी जो रुफ़े आतफा होते हैं ये गैर आमिल होते हैं। गैर आमिल का मतलब समझते हैं, कोई इफेक्ट नहीं डालते, कोई अमल नहीं करते। आमिल बाबा का नाम तो सुना होगा ना, आमिल बाबा कौन होते हैं, जो अमल करते हैं। तो ये जो रुफ़े जारा होते हैं ये आमिल होते हैं और ये जो रुफ़े आतफा होते हैं ये गैर आमिल होते हैं। ये वो जो है ये आमिल है, ये अमल कर रहा है, आगे मजरूर कर रहा है, और ये गैर आमिल, ये कुछ नहीं कर रहा क्योंकि ये अतफ है और कमा नहीं दे रहा। तो दो तरह के वो मिलेंगे, वो तो और भी होते हैं लेकिन ये दो तरह के वो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। जब कसम का मानी होगा वल असरी है, इस तरह से जब आएगा वो कसम के लिए, कसम है जमाने की। इसी तरह वल फजरी, कसम है फजर की। और आता है वत्तीनी वज़ैतून, आप क्या बोल रही हैं, दोबारा बोलिए। वशमसी, कसम है सूरज की। वशमसी वल कमरी, वशमसी दोहा व दोहा, ऐसे है ना। चले, तो उम्मीद है समझ आएगी। तो ये आपने किन और किन्ना में फर्क करना है। जब किन्ना आएगा तो यहाँ लाजुम जबर आएगी। व रब्बुहुम, अब ये वाव कौन सा है, कसम वाला है या जोड़ने वाला है, अतफ है, जोड़, इसलिए अमल भी नहीं कर रहा, ठीक है। व रब्बुहुम वाहिदुन, रब उनका क्या है, एक है, ये सिफ्त हो गई, ये मौसूफ हो गया। व नबियुहुम वाहिदुन, व किबलतुहुम, ये भी वो जो है आतफ है इसलिए पेशी आ रही है यहाँ पे। वाहिदतुन हुम मुस्लिमूना, ये मुब्तदा बन जाएगा, खबर, पूरा कंप्लीट जुमला है ये, हुम मुस्लिमूना। और मुब्तदा और खबर जो होते हैं वो तीन चीजों में बराबर होते हैं, एराब में बराबर है, ठीक है। क्या ये दोनों मरफू हैं? नहीं, सॉरी, मरफू है जी। हाँ, ये ऊना साउंड भी तो मरफू होती है ना। जी जी मरफू है। हाँ, आनी साउंड भी मरफू होती है, तो ये भी मरफू हो गया क्योंकि ये जमीर मरफू है, तो दोनों मरफू हो गए। अच्छा, उसके बाद हम एराब के बाद हम जेंडर देखते हैं। जेंडर में क्या है, दोनों जी, दोनों मुज़क्कर है, और अदद में दोनों जमा कर, और आगे लास्ट चीज क्या होती है, वुसत। वुसत में दोनों क्या है,
सत में एक मारिफा है और दूसरा और ये नकीरा है, मुस्लिम नकीरा है। जब तक इसको मारफा नकरा की जोड़ी नहीं बनाएंगे तो ये जुमला नहीं बनेगा, जुमला नहीं बनेगा। अगर इसके ऊपर अलिफ लाम डाल देंगे तो ये नहीं बनेगा, नाकिस हो जाएगा, नाकिस हो जाएगा। इस मारफा प्लस नकरा जुमला बनता है। यहाँ पर भी ऐसे ही है ना, मारफा प्लस मारिफा प्लस नकीरा। अच्छा, ये वाव लगने से मंसूब हो गया क्या? नहीं, ये भी अतफ है ना, इसलिए हाँ, तैरा भी तब्दीली नहीं हाँ, है। कोई तब्दीली नहीं लाता, गैर आमिला तब्दीली नहीं लाता। और ये ऊना साउंड मरफू की साउंड होती है। इसके ऊपर जबर जो आ रही है ना नून पे, वो नस्बी हालत नहीं है, नहीं, ये इसम मंसूब नहीं है, ये इसम मरफू है। वो जबर जो आ रही है वो जमा के लिए आ रही है। जी, ऊना की सही, साउंड है। हाँ। और ये जो वाव है ना, ये रफई हालत को जाहिर कर रहा है। जब ये मुस्लिमीना हो जाएगा तो फिर ये नस्बी जरी होगा। जब ये मुस्लिमीना हो जाएगा ना तो तब ये नस्बी जरी हो। अभी तक ये मुस्लिमूना रफई हालत में। अच्छा, लास्ट पढ़ लें। हाजा मदरसतुना, सॉरी, हाजा मुदर्रिसुना। कितना मीनिंग में फर्क पड़ गया? ये हमारे उस्ताद है। इस्मुहु शेखु बिलालुन, उनका नाम शेख बिलाल है। अश-शेखु बिलालुन, सही है। वहुवा मिन सूरिया, वो सूरिया से है। वहुवा रजुलुन सालिहुन, और वो नेक आदमी है। नेक आदमी, ये खबर बनेगी। खबर की देखिए कितनी किस्में आ रही है ना। यहाँ मुरक्कबे तौसीफी खबर बन रही है और ये मुब्तदा बन रहा है, ठीक है। और ये वो आतफ है, जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ रहा है बस। वहुवा मिन सूरिया, किसके बारे में? हुआ की ज़मीर किधर जा रही है? ये उस्ताद की तरफ। उस्ताद मरफू है तो ज़मीर भी हाँ, शेख बिलाल की तरफ जा रही है। और वह हुआ, ये भी शेख बिलाल की तरफ ही जा रही है, ठीक है। रजुल नहनु नुहिब्बुहु, अब ये हु की ज़मीर किधर जा रही है? ये भी उस्ताद की तरफ ही जा रही है। उस्ताद की। और इसमें जब नहनु की ज़मीर है, नून लगाओ तो नहनु होता है ना। यहाँ भी नहनु आ रहा है, फिर दोबारा नहनु आ रहा है। तो ये आपका मुब्तदा है और ये जुमला फेलिया बन के खबर आ रही है। खबर की टाइप्स बताई जा रही हैं। जुमला फेलिया बन के खबर आ रही है, इसमें जो फेल आ रहा है उसका फाइल भी चाहिए, तो नहनु फाइल है। वो ज़मीर को फाइल नहीं बनाएंगे, ना कसीरन को बनाएंगे, वो तो मंसूब है। फाइल जो होता है वो मरफू होता है। इसके अंदर नहनु ज़मीर जो है ना, नून से नहनु होता है जी। हाँ, अगर ये होता ना उहिब्बुहु तो फिर अन्ना क्या होता? अन्ना होती। अलिफ से अन्ना होता है, नून से नुहिब्बु नहनु होता है, ठीक है। और इसको नहनु कहेंगे, ठीक है। और अगर या हो तो युहिब्बु, तो युहिब्बु का क्या मतलब होता है? वो मोहब्बत करता है उससे। वो मोहब्बत करता है। तो वो के लिए कौन सी फिर होगी ज़मीर? वो हुवा होगी ना जी। युहिब्बु हुवा के लिए होगा, ठीक है। युहिब्बुहु। उसके बाद आगे आता है तुहिब्बुहु, अंता की ज़मीर होगी। अंता की ज़मीर होगी। इसमें अंता होगी यू, यानी इंग्लिश में यू कहेंगे ना। जी। और युहिब्बु में क्या कहेंगे? हुवा कहेंगे, या हिजा भी हिजा नहीं कहेंगे, हिजा नहीं कहेंगे, युहिब्बु ही होगा, ठीक है। हुआ होगी या फिर युहिब्बुना हो जाएगा तो हम हो जाएगी बराबर। तो हिब्बु में तो ये 4 लेटर हैं, इनको लिखें या ता अलिफ नून, यतान। अगर इनको जोड़ें तो यतान बन जाता है। क्या बन जाता है? जोड़ के यतान। इससे आपको याद रहेगा, या ता अलिफ नून। या का मतलब होता है वो, ता का मतलब होता है तुम, अलिफ का नून मतलब होता है मैं, और नून का मतलब होता है हम, ठीक है। इनको लिखें, या का मीनिंग वो लिखें, ता का मीनिंग तुम, अलिफ का मीनिंग मैं, और नून का मतलब। और ये जब भी फेल के शुरू में लगेंगे। अब इसकी 4 हालतें हो सकती हैं। युहिब्बुहु भी हो सकता है, वो मोहब्बत करता है उससे। तुहिब्बुहु, तुम मोहब्बत करते हो उससे। और उहिब्बुहु, मैं मोहब्बत करता हूँ उससे, शेख बिलाल से। और उसके बाद क्या? नुहिब्बुहु, हम मोहब्बत करते। तो इस तरह से 4 लेटर आपने याद रखने हैं जो कि फेल। अब ये फेल माजी नहीं है, ये 4 लेटर फेल मुदारे पे आते हैं। कौन से फेल पे आते हैं? माजी पे नहीं, मुजारे पे।
فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ کے لیے ہوتا ہے, جی اور پاسٹ جو ماضی ہوتا ہے وہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مضارع جو ہوتا ہے دونوں کو کور کرتا ہے, آپ کے پریزنٹ کو بھی کور کرتا ہے اور فیوچر کو بھی کور کرتا ہے. فیوچر کے لیے الگ کوئی نہیں ہوتا, فعل ماضی ہوتا ہے, فعل مضارع ہوتا ہے, دو ہی طرح کے فعل ہوتے ہیں, اور یہ تینوں زمانوں کو, ماضی, حال, مستقبل, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر, تینوں کو کور کر. ماضی تو ماضی ہوتا ہے, مضارع دو کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی ہے؟ نہیں تو پھر ریکارڈنگ سنیے گا. جی میم آ گئی. اچھا جی, ابھی آئے یاسمین کو بلاتی ہوں. یاسمین آ جائیں, کوشچن آنسر کریں گی یا ابھی سمجھنا ہے آپ کو لیسن؟ لیسن پورا تو نہیں سنی تھی, لیکن کوشچنس وہ لیسن کے اکارڈنگ ہی ہوگا نا؟ ہاں تو بالکل ویسے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے, اچھا میں کسی اور کو بلاتی ہوں. صوفی آپ آ جائیں, آپ شروع سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. Answer the following questions. Number 1, أين هذه المدرسة؟ کہاں پہ ہے یہ اسکول؟ تو ہم یہاں پہ ایسے کریں گے, ہیا قریبۃ من المسجد. ہاں, اس کی جگہ ہم کیا لگا دیں گے؟ ہیا لگائیں گے. ہیا, اور چونکہ یہ مؤنث ہے نا, حاضی المدرسہ, یہ مؤنث ہے تو ہیا لگائی ہے. اگر یہ کوئی مذکر ہوتا تو ہم ہوا لگاتے. ٹھیک ہے, اور چونکہ یہ واحد ہے, حاضی ہی بھی واحد ہے, یہ بھی واحد, اس لیے ہیا آئی ہے. ورنہ اگر جمع ہوتا تو ہنہ لگاتے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اب بتانے آگے کہ اس, اب یہ تو آنا ہی نہیں ہے جواب میں, اس کو تو نکال دیں. تو اس کی جگہ ہم نے ہیا لگا دی. اب ہم نے جواب دینا ہے, یہ مبتدا بن گیا. ابھی ہم نے خبر لانی ہے, وہ جو ہے قریبتن. قریبتن کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ خبر ہے یہ. نہیں, خبر تو مذکر بھی آ سکتی ہے نا, قریبن بھی آ سکتی, کیونکہ ہیا اور یہ سیم ہونا چاہیے نا. جی جی ہیا کے ساتھ جو خبر آئے گی نا وہ سیم ہونی چاہیے نا. جی صرف آپ کا وسط میں جا کے وہ معرفہ نکرہ ہوتی ہے, باقی جو ہے وہ تو ہے ہی معرفہ نکرہ, باقی چیزوں میں تو سیم ہوتا ہے نا. جی جی. اب قریبا یہاں پہ کیا, یہاں پہ جملہ اگر ہم چھوڑ دیں گے نا, مبتدا خبر ہم نے لگا دی, تو ابھی تک جملہ ادھورا ہے ہمارا, انکمپلیٹ ہے. تو ہم کیا کریں گے اس میں, ابھی اور بھی لگانا پڑے گا, متعلق بھی لانا پڑے گا. جی اسی وجہ سے میں کہہ رہی تھی کہ ہیا یہاں پہ مبتدا ہے, قریبتن خبر ہے, اور من المسجد متعلقہ خبر ہے. من المسجد, مسجد سے, جی جی من المسجد. ٹھیک ہے, اب یہ متعلق خبر بن جائے گا. جی ٹھیک ہے, خبر یہ والی لگائی ہم نے, قریبتن, وہ قریب ہے. کس سے قریب ہے اب یہ بتانا ضروری ہے. میرے گھر سے قریب ہے یا مسجد سے قریب ہے نا. تو کیا تھا, مدرسہ مسجد سے قریب تھا. اب کم بابن لہا, اس کے کتنے دروازے ہیں؟ لہا ثلاثۃ ابواب. ابھی لہا کی ضمیر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ مدرسے کے لیے ہے, مدرسے کے لیے, اور یہ لہا مرکب جاری شروع میں آ رہا ہے, جاری شروع ہے. جی, تو اب کیا لگائیں گے آگے؟ خبر. یہ خبر تو ہے, اب ہم نے مبتدا لگانا ہے. جی, کیا لگائیں گے؟ ثلاثۃ ابواب, یہ مضاف مضاف الیہ کی خبر بنے گی, ایسے ہوگا پھر. ایک سیکنڈ میں دیکھتی ہوں. ثلاثۃ ابواب, اچھا اب اس کا کر کے یہ دیکھتے ہیں. مبتدا ہو جائے گا, ثلاثۃ ابواب مبتدا مؤخر ہو جائے گا, لہا اس کے لیے جار و مجرور, اس کے خبر 3 دروازے ہیں. ثلاثۃ ابواب, 3 دروازے ہیں نا, یہی تھا نا. جی جی, تو ہاں, تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ مبتدا مؤخر بن جائے گا, مرکب اضافی بن کے, اور یہ آپ کا یہ خبر ہے. اس کو ہم اور نہیں, اس کو ہم مبتدا نہیں بنا سکتے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک. چلیں اب اس کے بعد کیا؟ مغلقۃ ابوابها الآن ام مفتوحۃ, کیا اس کے دروازے ابھی بند ہیں؟ نہیں, مفتوحۃ کھلے ہیں. اب مغلقۃ کا مطلب ہوتا ہے بند ہے. کیا دروازے, اس کے دروازے بند ہیں کیا اس کے ابھی, دروازے بند ہیں ابھی یا کھلے ہیں؟ تو ہم کہیں گے ابوابها مفتوحۃ الآن. مفتوحۃ, ابوابها کیا بن جائے گا؟ مبتدا, مبتدا, مفتوحۃ مفتوحۃ خبر,
خبر اور الآنا جو مثال ہے الآنا جو ہے وہ آگے بتا رہے ہیں کہ نو. اچھا ام کیا ہے؟ ظرف ام نے بھی کوئی اثر نہیں ڈالا آگے نا, تو ام جو اس کا میننگ اور ہوتا ہے یا, یا ٹھیک ہے؟ ہوتا ہے ٹھیک اور یہ بھی حرف عطف ہوتا ہے, یہ بھی جی شریف ہے. یہ یا اوکے کے لیے دیکھیں ہر حرف جر کا مطلب الگ ہوتا ہے, ہر اوکے. حرف عطف کا مطلب الگ ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے واو اور ام پڑھے ہیں پھر ہے نا حرف عطف ام بھی یا پڑھا اس کے ہے, سما بھی پڑھا ہے اگر پڑھا ہے تو. نہیں نہیں اچھا ابھی تک ایسا کوئی نہیں ہے, لیکن نہیں. آج ہم نے لکنہ پڑھا تھا نا, وہ اوپر جی جی وہ بھی بلاکن پڑھا تھا نا, تو وہ جی حرف جی عطف تھا. اگر وہ کنہ ہوتا نا, بلاکنہ ہوتا تو وہ آپ کا حرف جر, وہ آپ کا وہ منسوب کرتا آگے. حرف جر تو مجرور کرتے ہیں نا, جی جی ولیکنہ ان حروف میں سے, جیسے انا, انا کا انا یہ ہوتے ہیں نا, تو جی ولیکنہ جی ان حروف میں سے جو منسوب کرتے ہیں, اوکے اور ان کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل, یا انا واخواتو, انا اس کی سسٹرز. یہ تو سمجھ ہم آئی نے بات نہیں نہیں؟ کیا. اچھا جس کو نہیں آئی وہ جٹک دے سر, ہم پڑھ لیں گے ان کو. ابھی آگے تک کیا, تو کم نافذتن, کم نافذتن فی الحاظ الفصل, کتنے نافذتن کا کھڑکیاں, کتنی کھڑکیاں ہیں اس کلاس میں, اس کمرے میں, اس اس کلاس میں, اس کلاس میں کتنی کھڑکیاں ہیں؟ فیہ نافذتان کبیرتان. کبیرتانی. اب اس کی جگہ حاض الفصلی کی جگہ ہم ہو ضمیر لائیں گے, جب جی فی کے فی ساتھ ملائیں گے اس کو تو فی ہی تو بنے فی گا. ٹھیک نہیں, فی ہو بنے گا نا استادہ, فصل کے بارے میں, کمرے کے بارے میں بتا رہے. فی ہو کبھی آپ نافذتان, نے کبھی کہیں پڑھا ہے فی ہو, کہیں پڑھا ہے آپ نے کہیں, آپ کہہ رہی نا فی ہو. فی ہی نہیں فی ہی دیکھیں میں سوری. نے آپ کو بتایا ہوا ہے جی کہ جی ہو فی کے ضمیر ساتھ جو ہوتی, ہو ضمیر, بلکہ اس میں کیا آئے گا, ہو ضمیر سے پہلے اگر یا ساکنہ آ جائے تو اس جی میں جی زیر زیر دینی پڑتی ہے. جی جی بالکل. یہ فی میں نے ہی 4 طریقے آپ کو بتائے تھے, ریوائز کر دوں. جی جی کر دیں تو بہتر ہاں, ہے, لیکن ہو ضمیر جو ہوتی ہے نا, صرف ہو ضمیر کی بات کریں, کسی اور ضمیر کی بات نہیں کر رہے. یہ ہو ضمیر کو پڑھنے کے 4 طریقے ہوتے ہیں. ہو ضمیر ہوتی تو ہو ہی ہے, ایک پیش کے ساتھ ہوتی ہے, ہو پڑھتے ہیں, لیکن جب اس کے پیچھے کچھ ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں تو اس کی حرکت چینج کرنی پڑتی ہے. اور وہ حرکت ہم اس لیے نہیں چینج کرتے, جیسے حرف جر کے بعد کوئی آ جائے تو چینج کرتے ہیں, جی اس وجہ سے نہیں چینج کرتے. جی ہم اس لیے چینج کرتے تاکہ ہمارے منہ میں سے وہ لفظ نکلنے میں آسانی ہو, قاری کو پڑھنے میں آسانی ہو. تو ہم کیا کرتے ہیں, یہ ہو ضمیر جو ہوتی ہے, اس سے پہلے اگر پہلے والے حرف پہ یا تو پیش آ جائے یا پھر زبر آ جائے, جی ٹھیک ہے نا, زبر یا پیش آ جائے, یہ پیش ہے, ٹھیک ہے, لکھا نہیں جائے گا, تو پھر یہ ضمیر جو ہوتی ہے یہ الٹی پیش میں چینج ہو جاتی ہے. جی اس کی مثال جیسے لا ہو, ٹھیک لہو, ٹھیک ہے, یہ ہو گئے الٹی پیش ہو گئی. اور یہ تو زبر کی مثال ہوگی. پیش کی مثال کیا ہوگی, جیسے کتابو, دونوں مثالیں لکھیں, بار کتاب بار لکھیں گے, قلم چلائیں گے تو چیزیں یاد ہوں گی. مجھے تو جب تک کتاب لکھوں نہیں 10 بار مجھے یاد نہیں ہوتا. کتابو ہو, جی یعنی پیش آئی پہلے, تب بھی پہلے والے لیٹر پہ, تو یہ الٹی پیش ہو گئی, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے زبر آئی تب بھی, لہو زبر آئی نا اس سے پہلے, تو تب بھی جی الٹی پیش ہو گئی. یہ پہلا طریقہ ہے. جی سیکنڈ طریقہ کیا ہے اس ضمیر کو پڑھنے کا, ہو ضمیر کو پڑھنے کا, اس سے پہلے یا ساکنہ آ جائے, جی یا آئے لیکن ساکنہ آئے, ٹھیک. تو پھر یہ ضمیر کیا ہو جائے گی, ابھی میں نے بتایا, جیسے فی آپ ہی فی وہ ہی ہی ہو جائے گی. ہی ٹھیک کون سی ہوگی, سیدھی زیر والی, کیونکہ ایک ہی ہوتی ہے کھڑی زیر والی. جی جی سیدھی زیر والی, ٹھیک. ہاں سیدھی زیر والی, وہ تو الٹی پیش تھی نا, یہ سیدھی زیر ہے. اچھا جی اب یہاں پر دیکھیں, ہو ضمیر سے پہلے اگر کسی لفظ کے نیچے, اس کی مثال بھی میں بات دیتی, اس کی مثال لکھ لیں, فی ہی. فی ہی, ٹھیک ہے. ہر ایک کی مثال ہوگی نا تو سمجھ آئے گا, ورنہ نہیں فی ہو ہی پڑھتے رہیں گے. اچھا اب دیکھیں, یا ساکنہ ہوگا تو زیر آئے گی, اگر اس سے پہلے کوئی بھی حرف ہو, یا ساکنہ کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن ہو, نہیں کوئی بھی حرف زیر کے ساتھ آئے,
زیر بی کے میں ساتھ، اوکے زیر کے ساتھ آئے، یعنی اس ٹھیک وہ ضمیر سے پہلے زیر آ جائے کسی حرف کے اوپر، کسی بھی حرف پر، ٹھیک ہے، تو وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ بی ہی ہو جائے گا، بی ہی ہی، یہ جی کھڑی زیر آئے گی، جیسے ٹھیک الٹی پیش آئی تھی نا، تھوڑی سی رہی ایک ٹھیک کھڑی زیر آئے گی۔ اب ایک اور رہتا ہے، یہ 2 ہو گیا، یہ 3 ہو گیا، اور ابھی 4 میں لکھنے لگی ہوں۔ اچھا، اگر اسی ہو ضمیر سے پہلے کسی حرف پر دمہ آ جائے، اوکے دمہ آ جائے نا، پہلے اوپر بھی دمہ آیا تھا نا، جی جی تو ہو ضمیر سے پہلے دمہ آ جائے، دمہ نہیں ہے میرے خیال میں، ہاں میں غلط بول گئی ہوں، دمہ تو ہم اوپر کر چکے ہیں فرسٹ والے میں نا۔ اچھا، ابھی اگر ہو ضمیر سے پہلے یائے ساکنہ کے علاوہ کوئی بھی حرف ساکن آ جائے، جو میں یہاں بتانے لگی تھی نا، وہ یہاں ہے، ٹھیک ہے ہو ضمیر سے پہلے یا ساکنہ نہ ہو بلکہ کوئی بھی حرف ساکن ہو، جی جی مثلا من لگا دیں، جی جی اب من کیا ہے؟ ساکن ہے نا، جی نون، جی تو یہ کیا بن جائے گا؟ من من ہوگا، یہ ہو ہی رہے گا، ہوں چینج نہیں ہوگا یہ ابھی۔ اگر کوئی اور حرف ساکن آئے گا تو یہ کیا رہے گا؟ یہ من ہو ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے اچھا، ایک اور صورت میں یہ ہو ہی رہے گا، ایک اور صورت میں بھی، اگر اس ہو ضمیر سے پہلے الف آ جائے، الف آ جائے، یہاں پہ الف آ جائے گا تب بھی یہ ہو ہی رہے گا۔ مثلا جیسے آپ کہتے ہیں کتابہ، یا میں آپ کو اللہ آسان بتا دیتی ہوں، یداؤ، الف آیا نا، جی یداہو، ٹھیک ٹوٹ جائیں اس کے دونوں ہاتھ، آتا ہے نا قرآن مجید میں، جی جی ابو لہب والی صورت میں، جی جی تو یہ یداؤ، تو سیدھا پیش کب رہے گا؟ جب اس سے پہلے کوئی بھی حرف، یا کو چھوڑ زبر کے کوئی بھی حرف ساکن آ جائے تو وہ سیدھا پیش رہے گا، ہو ضمیر سے پہلے الف آ جائے تب بھی وہ سیدھا پیش رہے گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک الٹا پیش کب ہوگا؟ جب پیچھے زبر یا پیش آئے گی، پیش پچھلے یا والے زبر لیٹر پہ، فرسٹ ٹھیک والا ہے ہے، ٹھیک ان ہے کو بار بار دیکھنا ہے، اور اب یہاں پہ بھی دیکھنا ہے، ادھر بھی ٹھیک ہے جب ہم پڑھیں گے نا ہو ضمیر، صرف ہو ضمیر کے بارے میں بات کی ہے میں نے، کسی اور کے بارے میں، تو آپ نے ہر ہو ضمیر آنے والی کو دیکھنا ہے اور اس کی ریزن بھی بتانی ہے مجھے، جب تک یہ ٹھیک کام نہیں کریں گے نہیں آئے گا۔ تو ابھی آپ کو جی پتہ لگا یہاں پہ زیر کیوں آئی ہے، ہو ضمیر ہی میں کیوں چینج ہوئی، پیچھے یائے ساکنہ آ گئی ہے۔ جی جی یا اگر ساکنہ کوئی ہے اور حرف ساکن آئے گا نا یا کے علاوہ تو یہ سیدھی پیش رہے گی، ٹھیک جیسے من ہو کی مثال میں نے دی، ہے جی تو اس طرح ہوتا ہے۔ سب کی مثالیں لکھیں اور پھر ابھی ان کو چیک کریں۔ ٹھیک ہے اچھا جی، اگلا سوال ہے، کم طالباً فی ھذا الفصل، تو ہم کہیں گے فصلینا فی ہی عشرۃ طلاب عشرۃ، طلاب ہاں طلاب، کتنے اسٹوڈنٹ ہو گئے؟ 10 10 اسٹوڈنٹ، اب مرکب عددی بن گیا نا، اور جی یہ آپ کا کیا بنے گا مرکب عددی بن کے عشرۃ طلاب؟ یہ دیکھیں فصلینا ہماری کلاس، تو یہ پہلے والے تو خبریں وہ فی ہی، یہ ہمارے پاس فی جو سی ہے وہ جار و مجرور خبر بن گئی، اور عشرۃ طلاب جو سا ہے وہ مرکب اضافی، مرکب عددی بن کے مبتدا مؤخر مبتدا بن گیا، مؤخر بن گیا جی یہ خبر مقدم اور یہ مبتدا مؤخر، جی مؤخر یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ مبتدا پہلے آتا ہے پہلے اور اب آ خبر پہلے آ گئی تو اس کو مقدم کہیں گے، جی اگر اپنی ٹھیک اپنی جگہ پہ آئے تو مقدم اور مؤخر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اکلہم من بلد واحد، لا لا لگائیں گے نا، بالکل لا لگائیں گے، آ کے جواب میں یا تو نام لگانا ہے یا لا لگانا ہے۔ لا وہم من بلاد مختلفت ہم مختلفت من بلاد مختلفت، مختلفت من تو بلاد، جی من بلاد پھر وہی بلاد کیوں کر دیا ہم نے؟ جمع کر دیا نا، کیونکہ وہ مختلف آگے بلاد، کیونکہ بہت ساری جی کنٹریز ہے نا، جی جی اور ہوم میں تو یہ بلادن کیا بن رہا ہے، اس کی خبر بلاد، خبر بن رہا من کی وجہ سے،
جی من کی وجہ سے بلادن ہوا ہے، ویسے تو یہ بلادن خبر ہونا چاہیے ہاں خبر، لیکن جی من جی کی وجہ سے مجرور ہو گئی اور ضرور ہوگی مختلفتن. 3 ہو جائے ہاں جی اب یہ جمع ہے تو یہاں مختلفتن واحد کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ غیر عاقل ہے اور اس وجہ سے اس کا ہاں اس کی صفت جو آ رہی ہے، یہ صفت آ رہی ہے واحد مؤنث آ رہی ہے، واحد مؤنث آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم مبتدا ہو گیا اور یہ مرکب جاری بن کے پورا جاری یا آپ کی ٹھیک خبر بنے گی. اب خبر مقدم اور وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح چلیں من این جی ابو بکرن. من این ابو بکرن، تو ابو بکر یہاں پہ تھا، کہاں پہ گیا ابو بکر جو سا ہے وہ لاسٹ والا، ہاں ہوا من روسیہ. چلیں جو بھی ہے من اینا نہیں لگائیں گے ابھی، اور ابو ہوا بکر کی من جگہ ہم ہوا لگائیں گے اور پھر ہوا من روسیہ. ٹھیک ہے. من اینا احمدو. ہوا من الیابانی. من الیابانی. اگر کنٹری پہ الف لام آ رہا ہے تو آپ نے لگانا ہے، ورنہ نہیں لگا سکتے آپ. جی ٹھیک ہے. جی جی چلیں آگے لیکن من اینا. احمد تو میرے خیال سے من الہندی ہے، یوسف احمد من الہندی ہے. ہاں تو کر دیں، کوئی بات نہیں، اس سے کیا ٹھیک فرق ہے. پڑتا ہے. من اینا یوسف ہوا من انکلترا. من اینا محمد ہوا من الیابانی. من مدرسہم، تو مدرسہم الشیخ بلال. نہیں ہاں اسم ٹیچر کا نام بتانا ہے، پہلے من آ رہا تھا. ٹھیک ہے. جی 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 اب جی جی من آ رہا ہے، ان کا مدرسہم. ٹیچر کا جب من آتا ہے تو نام بتانا لازم ہوتا ہے، پھر صرف نام میں جواب نہیں دے سکتے، پھر جی نام پھر بتانا لازم ہے. مدرسہم شیخ بلال یا اسمہ شیخ ہوا بلال، دونوں کر سکتے، الشیخ دونوں کر بلال. ہاں لگائیں، دونوں لگائیں، الشیخ بلال. دونوں جی. من اینا ہوا من سوریہ. یہاں پہ ہوا بھی لگا سکتی ہیں، ہوا الشیخ بلال. جی یا من اسمہ شیخ بلال، یہ بھی کر سکتے ہیں. مدرسہم، ہاں اسمہ من. جی من کے کون ہے جواب میں نام بتانا ہوتا ہے نا. جی جی تو ہوا، کیونکہ جملہ کمپلیٹ کرنا ہے، صرف آپ شیخ بلال نہیں کہہ سکتی. جی جملہ ہوا اس شیخ جواب بلال. جب دیتی ہیں تو جملہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، تو آپ کو ہوا لگانا ضروری ہے. ہوا جی مبتدا ہوگا، اور شیخ بلال اس کی جو خبر سا بن ہے وہ جائے گی. خبر. من اینا من ہوا من سوریہ، او سوریہ سے ہے. سوریہ. ہوا من سوریہ، اور جس کے آخر میں الف آ جاتا ہے وہاں پہ زیر نہیں لگا سکتے. صحیح ہے. جی جی الف ممدود ہے کہ پتہ نہیں اچھا اس جی کو. ابھی نیکسٹ آ جائیں کوئی. فیروزہ آپ پڑھیں گی؟ اچھا میں ایک دفعہ بلاؤں گی. یاسمین آپ آ جائیں پڑھیں. جی استاذ بس میں نماز وضو بنا رہی تھی، یہی تھی. آپ نماز پڑھ لیں اگر ٹائم ہے تو. ابھی 10 منٹ بعد، 10 اچھا 15 منٹ باقی ہے نا. اچھا یہ ہو کے جو میں نے بتایا تھے یہ آپ کو سمجھ آ گئے نا؟ ہاں جی الحمدللہ. ہمیں تو اب رٹ جانے چاہیے نا. جی بالکل. بار بار بتا رہی ہوں میں، ایک دفعہ دو نہیں، اس کام کو پریکٹیکلی کریں اور ریزن پتا کریں کہ یہاں پہ چین کیوں ہو گیا ہو ضمیر، اور ہمیں کیا ریزن بتائی گئی تھی، اس میں سے کون سی ریزن ہے یہاں پہ چینج کرنے والی، جیسے یہاں پہ یا ساکن ہے. اچھا جی ابھی، اور یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایڈوانس لیول کی چیز ہے جو آپ کو میں یہیں پہ بتا رہی ہوں، کیونکہ یاد تو کرنا ہے اس کو، تو یہیں کر لیں. جی اور بار بار پریکٹس ہوگی تو پھر آ جائے گا. چلیے پڑھیے. دا هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل، کراس کی علامت لگائیں گے، أمام الجملة التي ليست صحيحة. اچھا اس میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں. جیسے مرکب اشاری کا جو اصل کیا ہوتا ہے، مرکب اشاری کا اصل کیا ہوتا ہے؟ تو وہ معرفہ ہوتا ہے، بدل. ہاں یعنی میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ مرکب اضافی میں اصل کیا ہوتا ہے؟ مضاف. مضاف ہوتا ہے نا میم. مضاف. مرکب اشاری میں اصل کیا ہوتا ہے؟ مشار الیہ. ٹھیک ہے، کیونکہ مشار الیہ کا اعراب بدل رہا ہے نا. اچھا ہاں جی جی. یہاں پر مضاف کا اعراب بدل رہا ہے. مرکب یہ توصیفی میں اصل کیا ہے؟ موصوف ہے. صحیح.
ٹھیک ہے, موصوف ہے. اور کوئی مرکب رہ گیا؟ 3 مرکب ہے نا, چوتھا تو مرکب جاری ہوتا ہے, مرکب جاری ہوتا ہے. تو مرکب جاری کا تو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہی ہوتا ہے نا. یہ تو 3 مرکبات میں اصل جو ہے مرکب اضافی میں مضاف ہے, اس کا اعراب, اس کو اصل کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس کا اعراب چینج ہوتا ہے. مضاف الیہ تو مجرور ہی رہتا ہے ہمیشہ. اور موصوف صفت میں مرکب توصیفی میں موصوف کا اعراب چینج ہوتا ہے, تو دوسرا والا اس کو فالو کرتا ہے. مرکب اشاری میں اصل جو ہوتا ہے وہ آپ کا مشار الیہ ہوتا ہے, اس کا اعراب بدل رہا ہوتا ہے. پہلے والا تو کانسٹنٹ رہتا ہے, وہ تو مبنی ہے. بالکل. اس کا اعراب تو اصل یہ ہے. تو یہ چیز آپ اس کا اعراب آپ کہاں سے دیکھیں گے؟ اس پہ زبر کیوں آئی ہے, یہ کیوں منصوب ہوا ہے, یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو. یہ چونکہ امر ہے, امر کے بعد مفعول بھی آتا ہے, یا مفعول بھی ہے تو پورا مفعول ہو گیا. تو یہ پورا مفعول بھی ہو گیا. تو اعراب کس پہ چینج ہوگا؟ اس پہ چینج ہوگا. یہ تو مبنی ہے, یہ اسی طرح رہے گا. آگے امام الجمل صحیحتی, امامہ بھی زبر آ رہی ہے نا, تو یہ کون کیا بنے, کیوں زبر آ رہی ہے اس پہ؟ یہ تو امامہ ظرف ہے نا, ظرف ہے نا, تو یہ کیا بنتا ہے؟ کیوں؟ یہ بھی تو مفعول ہی بنتا ہے نا. ہاں, ظرف مفعول ہوتے ہیں. بالکل مفعول بنتا ہے, اس لیے منصوبہ ہے. ہاں جی, ظرف منصوبات ہی ہوتے ہیں. ویسے تو اس کے پیچھے حرف جر آ جائے تو یہ زیر بھی لے لیتا ہے نا. استاد یہ علامت ایک دفعہ دوبارہ کروا دیں, وہ پوسٹ میری آ گئی تھی. امامہ پہ جو زبر آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی مفعول بن رہا ہے. اوکے اوکے اوکے. لیکن اس مفعول کا نام مفعولن فی ہی ہے. فی ہی کہتے, وہ امامہ جب ظرف بنتا ہے نا سمت اور جو بھی ظرف و مکان اور زمان ہوتا ہے, تو یعنی یہ جو آپ نے کرنا ہے نا, پٹ کا معنی یہاں پٹ ہے نا, کہاں پٹ کرنا ہے؟ امام الجمل الصحیحتی. فعل کا اثر کس جگہ پر پڑ رہا ہے, کہاں پہ ڈالنا ہے فعل کا اثر آپ نے؟ صحیح جملے کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ والا جو بنا تھا نا حاضی علامت, یہ جو بنا تھا یہ مفعولن بھی ہی بنا تھا. اس کو مفعولن بھی ہی کہتے ہیں کہ نا, آپ کو پتہ ہے نا؟ ہاں جی بالکل. ہاں, اس کو مفعولن بھی کہتے ہیں. مطلب مفعول کا تو پتہ ہے, لیکن مفعولن بھی کا نہیں پتا تھا. مفعول جو آپ کہتے ہیں نا وہ مفعولن بھی, اصل میں مفعولن بھی ہی ہوتا ہے. ہم اس کو شارٹ کر کے مفعول کہہ دیتے ہیں. آج کے بعد ہم اس کو مفعولن بھی ہی کی عادت ڈالیں گے. ٹھیک ہے. یعنی یہاں پر کیا کرنا ہے سمجھ نہیں آیا مجھے. کیا سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ بتائیے, کوشچن کیجئے. یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ نہیں کرنا. اگر فعل کے بعد کوئی منصوب اسم آ جائے تو وہ اس کا مفعول بنتا ہے. جی جی. فعل کے بعد اگر کوئی مرفوع اسم آ جائے تو وہ کیا بنتا ہے؟ فاعل بنتا ہے. کوئی منصوب اسم آ جائے تو وہ مفعول بنتا ہے. مفعول کو ہی ہم مفعولن بھی کہتے ہیں. اچھا اوکے. تو یہ تو آپ کا مفعولن بھی ہو گیا نا, یہ والا. ٹھیک ہے. لیکن یہ والا بھی زبر لے رہا ہے, تو اس کو اب کیا بنائیں گے؟ یہ کیوں زبر لے رہا ہے؟ زبر آنے کی ایسی تو وجہ نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ مرکب اضافی بن رہا ہے نا, امام وہ تو بن رہا ہے الجملی. مرکب اضافی, تو وہاں بھی بن رہا تھا نا, حاضی العلامتی, وہاں مرکب اشاری بن رہا تھا. مرکب اشاری بننا الگ بات ہے, اور اس کو مفعول بنانا جملے میں وہ الگ بات ہے. یہ مفعول بن رہا ہے اس کا. مرکب اشاری بن کے مفعول بن رہا ہے. اور یہاں پر یہ مرکب اضافی بن کے ظرف مضاف الیہ بن کے مفعولن فی ہی بن رہا ہے. تو یہ کم از کم 2 مفعول کے نام آپ یاد کر لیں. 5 مفعول ہوتے ہیں. میم یعنی کہ فعل کے بعد جو پہلا مفعول آئے گا وہ مفعول بھی ہوگا, تو مفعول بھی. ہاں. اور جو ظرف کے ساتھ مفعول بنے گا نا, ظرف کے اوپر اگر زبر آ جاتی ہے تو وہ دوسرا مفعول بنے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ پیچھے فعل ہونا چاہیے, کیونکہ مفعول کا تعلق یا فاعل کا تعلق فعل سے ہوتا ہے. اگر فعل ہی نہیں ہے تو فاعل کیا اور مفعول کیا؟ میں سوال کروں؟ بولیے. جی ابھی آپ نے جو کہا نا یہ امام الجملی, یہ جو امام ہے یہ ظرف ہے, تو جب ظرف آتے ہیں اسے مفعول بھی کہتے ہیں. بالکل. اس ظرف کا ایک مضاف الیہ بھی ہوگا. جی جی. تو دونوں مل کے ظرف مضاف الیہ بنیں گے نا, جس کو آپ مرکب اضافی. اچھا. ہاں, اس کو اگر پیچھے فعل آ رہا ہے نا, فعل, تو تب اس کو مفعولن فی کہیں گے. اگر فعل نہیں آ رہا تو پھر تو وہ کچھ بھی بن سکتا ہے.
खबर भी बन सकता है, मुब्तदा भी बन सकता है, सही है। अच्छा, मुब्तदा इसलिए नहीं बन सकता कि मैंने आपको बोला है कि मुरक्कब जारी और ज़र्फ मुदाफ इलैह जो होते हैं, इनको सिर्फ इनके नसीब में ये लिखा है कि ये खबर बनेंगे, और कुछ नहीं बन सकते। ज़र्फ मुदाफ इलैह और मुरक्कब जारी ये दोनों सिर्फ खबर बनते हैं। अब यहाँ पे ये मफूल फी बन रहा है क्योंकि इसके पीछे फेल आया है। अगर फेल ना होता तो ये खबर बन रहा होता, ठीक है। तो फेल आएगा तो मफूल आएगा ना, फेल आएगा तो फाइल आएगा। तो इसको, अच्छा, ये दो मफूलों के नाम आपके कानों से मैंने गुजार दिए, और अगर समझ नहीं आए तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, ठीक है। इस वाले मफूल का आपको पता है कि नहीं पता, ये वाला मफूल जी, फेल के बाद जब मंसूब इसम आएगा तो वो मफूल बनेगा, फेल के बाद फाइल मरफू इसम आएगा तो वो फाइल बनेगा, ये पता है ना। तो इसी मफूल को मफूलन भी ही कहते हैं, सही है। जी बिल्कुल जी। मफूल जो होता है वो हमेशा मंसूब होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये भी मंसूब हो रहा है तो इसको भी मफूल बनाएंगे, लेकिन ये वाला मफूल भी ही नहीं बनेगा बल्कि मफूलन फी ही बनेगा, क्योंकि इसमें टाइम की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, ज़र्फ है ये। तो ज़र्फ जब मफूल बनता है तो उसको मफूल फी कहते हैं। यहाँ पे ज़र्फ नहीं बन रहा था, यहाँ पे ज़र्फ बन रहा है। अच्छा, अलजुमल सहीयती, सही जुमलों के ऊपर के सामने, सामने उनके ऊपर आपने क्या लगाना है, वो आपने राइट लगानी है, ठीक है। वहाजी अलामता अमाम अलजुमल लिल्लती लैसत, मतलब आपको समझ आ गई। चलिए, मैंने थोड़ा सा इसमें बता दिया, मैंने कहा एक दफा कानों से गुजारती हूँ फिर ऐसी ऐसी चीजें। देखिए, जो चीजें आपको समझ आई है वो भी पहले आपको नहीं आती थी। मुरक्कब इजाफी का आपको पता ही नहीं होता था, मुरक्कब जारी का भी नहीं पता होता था, तो आपने उन पे कांस्टेंट वर्क किया तो फिर वो चीजें आपको आई ना, तो ये आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। मफूलन फीही बिही का आपको पता है, और मफूलन फीही जो होता है वो ज़र्फ होता है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, उसके बाद करिए जरा, आप कौन कर रही थी, शाजिया थी, कौन था, मैं कर रही थी ना, हाँ फिरोजा। आप कर रही थी, चले मुझे चलिए ठीक है, आपको समझ आ गया। हाँ, मेरा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब बहुत क्लियर, अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। चला। फेल जरूरी है, ये फेल अगर जरूरी फेल है। नहीं होगा तो फिर इसको तो फिर हम सिर्फ खबर ही बनाएंगे ना, हाँ, फिर तो खबर बच जाएगी। शिबु जुमला बन के खबर बन जाएगा, ज़र्फ बिल्कुल सर। मुदाफिल है ना, जैसे जार मजरूर शिबु जुमला बन के खबर बना देते हैं, इसी तरह ये भी बन। चले जी। आगे, जिसको आगे समझ नहीं आ रही वो बिल्कुल फिक्र ना करे, बिल्कुल फिक्र ना करे, सब समझ आ जाएगा। आगे पढ़िए। मदरसती करीबतुन मिनल मतारी। अच्छा, जल्दी से एनालिसिस करें जुमले का। हाँ, मदरसती मुबतदा है मुदाफ बन के, और करीबतुन खबर है, मिनल मतारी मुतालिक बिल खबर। अब इस जुमले को सही भी कर दें। हाँ, होगा मदरसती मिनल मतारी करीबतुन। क्या कर रही हैं, खबर को अपनी जगह से क्यों हटा रही है। मदरसती करीबा तुम, बस ये मतारी को काटने और मिनल मस्जिद ही कर देना। अच्छा, मिनल मस्जिद, सही, वो पीछे मस्जिद है। ये मैं करवा रही हूँ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करवा रही हूँ आपको। असल में मैं चैप्टर नहीं पढ़ा ना, तो इसलिए मुझे हाँ नहीं, कोई बात नहीं है। तो आपने तो इसके ऊपर सिर्फ रॉन्ग लगाना था, क्योंकि ये मतार गलत है, मस्जिद सही है। मस्जिद से। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क दे दिया कि आप मिनल मस्जिद ही कर दें, ताकि आपको समझ आ जाए कि चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। आगे, लहा सलासतु अबवाबिन, ये राइट है, ये राइट है। अब लहा को क्या बनाएंगी, लहा को हम बनाएंगे खबर मुकद्दम, और सलासतु अबवाबिन मुब्तदा मुअख्खर। बिल्कुल सही है, और ये राइट है सेंटेंस। आगे क्या है, अबवाबुहा मुगलक़तुन अल-आना, उसका दरवाजा बंद है। वो यही वो हो गया कि अबवाबुहा मुब्तदा हो गया, मुगलक़तुन खबर है, और अल-आना, ये जो अल-आना ज़र्फ हो गए। अभी ज़र्फ को यहाँ पे आप मफूलन फी नहीं बनाएंगे। हाँ, ये मफूलन क्यों नहीं बनाएंगे इसको मफूलन फी, जबर भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है, ज़र्फ ही कह रहे हैं सिर्फ।
हाँ लेकिन इसके आगे वो नहीं है ना, फेल नहीं है, इसके पीछे फेल नहीं आया, पीछे फेल नहीं है, तो ये होगा तो खबर भी नहीं बना सकते क्योंकि खबर ऑलरेडी मौजूद है, मौजूद है, तो सिर्फ ज़र्फ कह के गुजर जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ मुतालिक भी नहीं कहेंगे, नहीं मुतालिक भी नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे, सिर्फ ज़र्फ कह देंगे। हाँ ठीक है। सिर्फ ज़र्फ कहेंगे। आगे मकातिबु तुल्लाबी कबीरतुन, मकातिबु तुल्लाबी मुब्तदा हो गया, कबीरतुन खबर हो गई। तो मकातिबु तुल्लाबी कबीर है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पीछे हाँ, सही है। मकातिब तुल्लाब भी जो है वो तो रॉन्ग है ना, स्टूडेंट के तो नहीं बड़े होते ना, यहाँ पे क्या तो बड़े लिखेंगे, कबीरा तो नहीं होते तो सगीरा तो। मकातिबुल कबीर नहीं, मकातिब किताबों को नहीं कहते कि कमरे, मकातिब डेस्क की जमा होती है, मकतब डेस्क, के। तो डेस्क के बड़े नहीं होते तो रॉन्ग है। मकातिबु तुल्लाबी सगीरत, सगीरतुन। अच्छा, अबवाबुहा मुगलकतुन अलआना, इसमें आपका ये जुमला जो था सही था या गलत था? रॉन्ग था ना। अबवाबुहा मफ्तूअतुन अलआना, इसको निकाल के आप मफ्तूअतुन लगाएंगे जो सही है, यहाँ पे आप सगीरतुन लगाएंगे। ठीक। अच्छा, उसके बाद मक्तबुल मुदर्रिसी कबीर, ये तो सही होगा मेरे ख्याल सही से, होगा कि उसका टीचर का तो टीचर बड़ा ही का होता है। अच्छा, तो यहाँ वही पे देखिए आप कबीरुन आया और यहाँ कबीरतुन आया। हाँ, इसलिए कि वो तुल्लाबुन मकातिबु तुल्लाब का जमा है ना, और जमा मुकस्सर भी है दोनों। ये गैर आकिल की जमा थी ना, तो इसकी सिफ्त आ रही है ना, तुलाब की सिफ्त तो नहीं आ रही। नहीं आ रही, तुलाब की नहीं है। अगर तुलाब की सिफ्त होती तो किबारुन होती। जी, वो आकिल है ना, आकिल है, उसकी तो सेम आती है सिफ्त। गैर आकिल की अपोजिट आती है, वाहिद मुन्नस आती है। तो ये मकातिब की सिफ्त मेरा अच्छा रिमाइंडर हो गया। आकिल की सिफ्त जो होती है वो सेम आती है, सेम तुलाबु किबारुन होता, जमा की जमा होगी, और गैर आकिल की वाहिद मुन्नस होगी। वाहिद मुन्नस। इसमें सबसे बड़ा जो आपको फायदा हो रहा है ना, वो आपकी जुबान चल रही है अरबी के ऊपर, क्योंकि बाद में हमने अहादीस भी पढ़नी होती है, सब कुछ करना हो। अच्छा, आगे क्या, मक्तबुल मुदर्रिसी हो गया, राइट है। फी फसलिना अशरतु तुल्लाबिन, तो फी फसलिना ये हो गया खबर मुकद्दम, और अशरतु तुल्लाबिन 10 है कि नहीं है, पता नहीं क्लास में कितने बच्चे, 10 है, तो करेक्ट हो गया। ये मुब्तदा मुअख्खर हो गया, ये अशरा नहीं है, अशरतु है, क्योंकि अशरा भी आता है ना। हाँ, अशरा उसके लिए अशरा भी आता है, लेकिन वो 13 से जब आगे हम बढ़ते हैं तब आता है अशरा के लिए। ये अशरा 10। अच्छा, अम्मारुन मिन रूसिया, अब इसमें कोई अपनी किताब खोल के बता दे कि अम्मारुन मिन रूसिया है। हाँ, रूस से नहीं है अम्मार, अभी कुछ उन्होंने दूसरा बताया था। मिनल हिंदी नहीं, मुझे क्या कोई किताब में देख लेना। अच्छा कोई बात नहीं है, अब 12 ये रॉन्ग है, आप बता रही हैं। मलेशिया से है, मलेशिया से, मलेशिया, मिम मलेशिया, और अम्मार क्या है, ये मुब्तदा, और मिम मलेशिया मुरक्कब जारी बन के खबर, शुभ जुमला खबर, शुभ जुमला खबर। बैरमू मिन तुर्किया, बैरम तुर्की से है, बैरमू मुब्तदा, मिन तुर्किया शुभ जुमला खबर हो गई, और ये करेक्ट है कि नहीं क्या? अच्छा, यहाँ पर आपका तनवीन आ रही है और यहाँ पर आपका एक पेश आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? ये भी ये अम्मारों को अरबों ने इस तरह पढ़ा है और बैरम को इस तरह पढ़ा नहीं है। ये अरबों के जो नाम होते हैं मुनसरिफ होते हैं, अरबिक नेम जो होते हैं मुनसरिफ होते हैं, सिवाय गोल ता वाले और अलिफ नून वाले जो नाम होते हैं ना अरबों के, उसके अलावा जितने मोहम्मद उन खालिद उन ये सब क्या होते हैं, ये मुनसरिफ होते हैं, मुनसरिफ हो जाते हैं। और जो नॉन अरबिक नेम होते हैं दूसरी जबानों के, इब्रानी हो गए, दूसरे हो गए, वो गैर मुनसरिफ होते हैं, गैर मुनसरिफ है। तो ये होगा बैरमू, बैरमा, बैरमा, इससे कसरा नहीं ले, और ये अमारुन, अमारन, अमारिन होगा। ठीक है, 3 शक्लें बदलेगा और ये 2 ही शक्लें बदलेगा, और तनवीन भी नहीं लेगा, तनवीन भी नहीं लेगा और जेर भी नहीं लेगा। हाँ, बैरमू, बैरमा, बैरमा। इसी तरह यूसुफ, ये भी इब्रानी जबान का लफ्ज है, नॉन अरबिक है, तो मिन मलेशिया। तो ये
ये रॉन्ग हो गया ना, यूसुफ कहीं और से होगा क्योंकि अम्मार मलेशिया से। मुदर्रिसूना मिनल इराकी, हमारे मुदर्रिसूना हो गया मुब्तदा मिनल इराकी खबर। मीनिंग क्या होगा? हमारे मुदर्रिस इराक से हैं। मिनल मुदर्रिस है ना, इराकी मदरसा तो नहीं है ना? नहीं, मुदर्रिसूना हमारे टीचर है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों ने फिल करना है। चलें आप नमाज पढ़ लें, अभी मैं किसी और को लेती हूँ, ठीक है? मैं कोशिश करूँ? हाँ जी, आप कोशिश कीजिए, क्वेश्चन भी पढ़िएगा जी। उस्कुरिल बिलादा, उसकुर क्या है? उसकुर नाउन है या क्या है? ये फेल है, फेल है। फेल हो गया ना? आपको कमांड दी जा रही है, आपसे कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है आपसे कि उज़कुर याद कीजिए, अल बिलाद अल वारिदता फिर दरसी, उनको याद कीजिए जो भी आए हैं पीछे, जो सबक में जो भी वारिद हुए हैं, ठीक है? नाम जो एशिया से हैं, अफ्रीका से हैं, यूरोपा से हैं। तो मुख्तलिफ ये कॉन्टिनेंट्स है ना, आपको पता है ना कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? उनके अंदर फिर कंट्रीज होते हैं। तो एशिया, उसमें कौन कौन सी कंट्री आए, अफ्रीका में कौन से आए, यूरोपा क्या होता है? यूरोप, यूरोपा। तो आसिया कहते हैं एशिया को, अफ्रीका अफ्रीका ही है, ठीक है? अब आप इसमें वो फिल करेंगी, अल बिलादुल्लती फी कारातिन आसिया, काराती आसिया, ये मुदाफ बनेगा। क्या करना है मैम? इसमें करना क्या है, नहीं समझ आया मुझे। अभी आपको बताते हैं। किसी और को समझ आई है बात, क्या करना है हमने? ये जो हाँ, नहीं आप नहीं करेंगे। इसमें करना क्या है, बस इनको ये समझा दें। इसमें जो सब कॉन्टिनेंट एशिया के हैं उनके ममालिक बताने हैं जो पीछे आपने पढ़ चुके हैं। ये जो और सब मुख्तलिफ कंट्री से हैं, तो इसमें कौन अफ्रीका से है, कौन एशिया से है और कौन यूरोप से है, वो बताना। 3 कॉन्टिनेंट्स के नाम दिए हुए हैं और उनके जो सिटीज हैं वो हर खाने में लिखने हैं। एशिया में से कौन कौन से सिटी आए? पहला सिटी बताइए, एग्जांपल दीजिए सूफिया। अलियाबाना। अलियाबाना क्यों, जबर क्यों लगा रही है? अलियाबानू। अलियाबानू ऐसी जबर नहीं जेर लगा सकते। अगर पीछे कुछ नहीं आ रहा तो अलियाबानू बानू। और असीनू, असीनू, अल-हिंदू, अल-हिंद, अल-हिंद, अल-हिंद को अल-हिंदी कह दिया करें, ठीक है? क्योंकि जब दाल आप पेश पढ़ते हैं तो उसको लंबा कर देते हैं, वो हिंदू बन जाता है, मुसलमान और हिंदू। अल-हिंद। आगे मलेशिया भी वहीं से, और 4 हो गए ना? चले, अब ये क्या है? अफ्रीका में से क्या है? अफ्रीका में से तुर्की तो नहीं, नाइजीरिया और गाना 2 कंट्रीज हैं। और इसमें अनकलतरा है, अल यूनान है, इनकलतरा है, और यूनान है, यूनान और ग्रीस जिसे कहते हैं ना, तुर्किया है। 3 ही है बस, यही है। अच्छा, यूरोप में से नहीं है। अच्छा, ये इसमें करना था, बाकी आप पढ़ लें। चले, यास्मीन पढ़ना चाह रही थी, पढ़िए। ओके। अल मकतबू डेस्क, मकातिबू ये जमा है और ये वाहिद है ना मैम? अल कुर्सियू करासियू। यहाँ पर पेश आ रही है कुर्सी में, यहाँ करासी में जबर आती है, कुरासी नहीं लिखना, वो फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा उसका। अच्छा, अल्लौनु अलवानुन। अच्छा, ये जमा है। लौन किसे कहते हैं? लौन रंग, कलर, रंग। अच्छा, अलवानुन है ये, ठीक है? और अल किबलतु क्या होता है? अल किबलतु किबला। ज़ाका, ये ज़ालिका का ये दोनों इक्वल है। ज़ाका का भी सेम वही मीनिंग है जो ज़ालिका का मीनिंग है, ठीक है जी।
اچھا القارتو، القارتو اس کے را کے پر سکون آئے گا، تشدید آئے گا. القارتو کیا ہوتا ہے؟ کانٹیننٹ. کانٹیننٹ. القارتو آسیہ لگا دیں، افریقہ لگا دیں، اور آگے تیسرا والا کیا تھا؟ اوروبا لگا دیں. القارتو اوروبا. تو میں اگر اس میں آسیہ لگاتی ہوں تو یہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ آسیہ کون سا مرکب بن رہا ہے؟ یہاں پہ تو کوئی حرکت نہیں آ رہی نا، میں لکھ نہیں سکتی کوئی حرکت، یہ ایسی رہتی. مرکب اضافی. ہاں مرکب اضافی کیسے بن سکتا ہے؟ ال لگا تو پھر ال لگا ہے تو کیسے بن سکتا ہے پھر؟ میں نے نہیں بتایا، کسی اور نے بتایا. لکھا سادہ نہیں مرکب بول اضافی ہی ہوگا نا، کیونکہ القارتو پہ ایک یہ پیش آ رہی پراپر ہے. نام ہوا. جی یہ تو ممنوع من الصرف میں سے بھی لفظ ہے مجھے لگتا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ القارتو آسیہ ممنوع من الصرف پہ الف لام جو ہے نا، یہاں پر جو ایک پیش آپ کو نظر آ رہا ہے نا، وہ الف لام کی وجہ سے نظر آ رہا ہے. جی تو یہ ممنوع من الصرف کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا. اوکے. اور اگر یہ مضاف ہوتا تو اس پر ایک پیش ہوتی ہے نا. نہیں پھر ہوتا کارۃ الآسیہ ہے نا، کاراتو کارۃ آسیہ، آسیہ پھر یہ مضاف مضاف الیہ بن جاتا. پھر مضاف. الف لام والا لفظ مضاف نہیں بن سکتا. جی مضاف نہیں لیتا. صرف آپ اب اس کو مت دیکھیں، الف لام کو بھی دیکھیں نا. توصیفی ہوگا. ہاں القارۃ آسیہ یہ مرکب توصیفی بنے گا. اب اس کے اوپر تو الف لام لگا نہیں سکتے کیونکہ عربوں نے لگائی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے، تو ہم اس کو نہیں لگا سکتے، اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے. اور ویسے بھی کنٹریز کے نیم تو ڈیفینیٹ ناؤن ہوتے ہیں نا. اگر یہ ڈیفینیٹ ہے تو یہ تو بغیر الف لام کے ڈیفینیٹ بن رہا ہے. تو یہ دونوں کیا ہو گئے؟ ڈیفینیٹ ہو گئے نا، تو جملہ تو نہیں بن سکتے نا، مرکب توصیفی بنیں گے. ٹھیک ہے صحیح ہے. تو یہ ان چیزوں پہ جب تک آپ غور نہیں کریں گے نا، جتنا غور کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی ہے. وہ صرف قرآن مجید کی حد تک نہیں ہے، کائنات میں بھی جتنی چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے 80 سال کی عبادت سے زیادہ اجر ملتا ہے اگر آپ 2-4 منٹ بھی باہر بیٹھ جائیں اور کائنات پہ غور کریں. وہ سب سے بڑی عبادت ہے. 80 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے، کیونکہ وہ جب آپ غور و فکر کریں گے نا تو اس کے بعد جو آپ عبادت کریں گے نا وہ صحیح عبادت ہوگی، چاہے آپ 2 نفل ہی پڑھیں گے. اور 80 سال کی عبادت بغیر غور و فکر کے رٹے رٹائے جملے اور ٹھونگے پہ نہ سجدے میں پوری تسبیح پڑھتے ہیں، حالانکہ تسبیح کے ساتھ اور اذکار بھی ہوتے ہیں، سجدے کی دعا بھی ہوتی ہے. تسبیح جو کم از کم جو آپ سجدے کی تسبیح 3 بار پڑھتے ہیں اس کو 7 بار کر لیں، یا 3 بار پڑھتے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ لوگ 3 بار بھی پڑھتے ہیں، اتنی جلدی وہ سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، اوپر سے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان کیا پڑھتے ہیں اس میں سجدے میں؟ سبحان ربی اللہ، پورا بھی نہیں پڑھتے واپس، اور پھر اٹھے نہیں کہ واپس دوسرا سجدہ. پتہ ہے اس طرح کا سجدہ 2 سجدے ایک سجدہ شمار ہوتا ہے، اور آپ ایک سجدہ کھا جاتے ہیں ہر رکعت میں. کبھی غور کیا آپ نے؟ اب شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، ایک سجدہ صرف، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تو مردود ہے، دفع ہو جائے یہاں سے. سمجھ آئیے؟ پلیز اپنے سجدے کو کمپلیٹ اچھی طرح سجدہ کریں، اس کے بعد اٹھیں واپس، پھر بیٹھیں، پھر کم از کم 3 بار اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اتنی دیر بیٹھیں، پھر دوسرا سجدہ کریں، پھر جا کے صحیح کر کے کریں. رکوع میں سے سیدھے کھڑے نہیں ہوتے پورے کہ وہ پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں. آپ ذرا دیکھیں بچوں کی نمازوں کو، بچے کس طرح پڑھتے ہیں. لگتا ہے نا اتنی جلدی نماز پڑھ کے بچے نکلتے ہیں. اور ہم عورتوں کی بھی یہی ہے، انہوں نے ہم سے ہی سیکھا ہے نا جناب. کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے؟ اپنے مولویوں سے ہی سیکھا ہے نا. مولوی بھی تو یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کب فاتحہ شروع کرتے ہیں کب ختم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پہ رکتے تھے، ٹھہرتے تھے تاکہ پیچھے والا بھی پڑھ لے، کیونکہ نماز کے اندر جب تک آپ خود فاتحہ نہیں پڑھتے آپ کی نماز نہیں ہوتی. آپ مولوی کے پیچھے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پڑھنی چاہیے.
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پہ رکتے تھے کہ پچھلا والا بندہ بھی مجھے فالو کرتے ہوئے اپنی آیت کمپلیٹ کر لے. ہمارے مولوی وہ دوڑ لگاتے ہیں وہ. اچھا قرآن کا جب دورہ قرآن ہو رہا ہوتا ہے نا مسجدوں میں, تو میں خود مسجد میں گئی اور میں نے جانا چھوڑ دیا. وہ اس طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں کہ بس وہ آخری جو جہاں پہ آیت ختم ہوتی ہے نا, یا لمون, وہ جو اینڈ پہ جو لفظ ہوتا ہے اس کی سمجھ آتی ہے. بس پوری آیت میں اس نے کیا پڑھا کچھ سمجھ نہیں آتا, کیونکہ وہ اتنا تیزی سے پڑھتے ہیں, کیونکہ ان کو پارے ختم کرنے ہوتے ہیں. دین ہمارا یہ نہیں سکھاتا, دین ہمارا غور و فکر سکھاتا ہے. ایک ایک آیت پہ رکو, غور و فکر کرو, اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, ہمیں کیا کہا جا رہا ہے, کس کام سے روکا جا رہا ہے, کس کام کو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے بھی دکھایا ہے. کوئی ایسا کام ہے ہی نہیں جو ہم نہیں کر سکتے, ہماری وسعت سے باہر ہے ہی نہیں. 5 نمازیں اگر یہ 50 ہوتی پھر ہم کیا کرتے, سوچیں. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھلا ہو کہ انہوں نے کم کروا دی. ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں کم کروا کے, آخر جب 5 رہ گئیں تب یہ سب آپ کو پتہ ہے, تب بھی انہوں نے کہا نہیں واپس جاؤ. تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا مجھے اب شرم آتی ہے اپنے رب سے, میں نہیں جاتا ابھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آواز دی کہ اب تمہاری امت 5 پڑے گی تو میں 50 کا ثواب دوں گا, کیونکہ میں اپنی زبان سے بدلتا نہیں ہوں. میں نے 50 فرض کیے ہیں, آپ نے 5 کروا دی. لیکن جب آپ ایک نماز مس کرتے ہیں تو آپ 10 نمازیں مس کر رہے ہوتے ہیں. یہ مت سمجھے کہ آپ نے ایک نماز. اور یہ سجدے پہ تو بہت غور کریں, اور رکوع پہ, اور ہر چیز کو پورا اوپر کریں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کہتی ہیں کہ عشاء کی نماز پہ اتنا وقت تو دینا جتنا آپ ڈنر کو وقت دیتے ہیں, جتنا آپ ناشتے کو وقت دیتے ہیں اتنا تو فجر کی نماز کو وقت دیں نا. ناشتے میں یہ بھی بنا لیں, یہ بھی بنا لیں, ٹیبل سجاتے ہیں, پھر ناشتہ کا چائے بناتے, کتنی دیر لگاتے ہیں. فجر کی نماز میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں. نماز کے بعد اذکار ہوتے ہیں. 2 چیزوں میں فرق ہے, ایک اذکار اور ایک دعا. ذکر جو ہے وہ اذکار جو ہیں وہ جو نماز کے بعد ہے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نماز کے بعد یہ اذکار ہے. مثلا ایک دفعہ کیا کہنا ہے اللہ اکبر, 3 بار کیا کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اسی طرح آگے جو اذکار انہوں نے بتایا نماز کے بعد کے اذکار, یہ اذکار ہیں, یہ دعائیں نہیں ہیں. ان کو ضرور نماز کے بعد, کیونکہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا اس میں آپ کو اجرت ملنی ہوتی ہے. اور اگر آپ فوراً سلام پھیر کے جنی تو فلاں کا فون آیا ہوا ہے تو میرا تو چولہے پہ کھانا ہے تو جل جائے گا, تو وہ جب آپ چادر اتار کے پھینکتے اور جاتے ہیں نا تو وہ نمازیں نہیں ہوتی. سبحان اللہ 33 بار, اللہ اکبر وہ 34 بار پہ لا الہ الا اللہ, جو بھی جیسے بھی آپ پڑھتے ہیں تسبیحات فاطمہ کہتے ہیں کمپلیٹ کریں. کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا, لیکن آپ کو پورا اجر مل جاتا. اگر ہم کیا کریں گے جب ہم وہاں جائیں گے اور ہماری کوئی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری تو کوئی نماز صحیح نہیں ہے. وضو سے پہلے بسم اللہ ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ وضو ضروری سمجھتے ہیں نا نماز کے لیے, ایسے ہی وضو سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے. بسم اللہ کے بغیر آپ کا وضو ہی نہیں ہوتا. وہ آپ کی نیت ہوتی ہے جو آپ پڑھتے ہیں نا 2 رکعت اور 4 رکعت میں فرض کرتی ہوں, اور منہ کیتا خانے کعبہ شریف دا جو ہم لمبے لمبے اللہ تعالیٰ کو سناتے رہتے ہیں نا, اس کی نیت وہاں پہ شروع ہو جاتی ہے جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے واش روم میں داخل ہوتے ہیں اور وضو کرتے ہیں. آپ کی نماز کی نیت ہو گئی. اب آئیں اور نماز کے بعد جو وضو کے بعد کی دعا ہے اس کو پڑھیں, اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اس کے بعد مطہرین والی دعا پڑھیں. یہ تو نماز سے پہلے کی 2 دعائیں ہو گئیں. اب اس پہ مصلی پہ کھڑے ہوں اور ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ دیں. کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو بتانے کہ میرا منہ خانے کعبے کی طرف ہے, میں 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے لگی ہوں, یا 2 رکعت فرض پڑھنے لگی, یا 3 پڑھنے لگی. اللہ کو, فرشتوں کو بھی پتہ ہے آپ کون سی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا, سب پتہ ہے. لیکن یہ ہم نے جو دین مولویوں سے لیا ہوا ہے نا, اور انہوں نے اپنے مولویوں سے لیا ہے, وہی ہماری عورتوں کے اوپر بھی نافذ ہے, اور وہی ہم سب کر رہے ہیں. تو پلیز تفکر کریں, تدبر کریں چیزوں پہ, تاکہ یہ چیزیں نکلیں ہماری زندگیوں سے, ہمارے بچوں میں بھی آ رہی ہیں. اب بولیے, آپ لوگ بولیے. میں آپ سے پوچھ رہی کہ آپ کہی تھی کہ دیکھیے جو ذکر ہے نماز کے بعد کا وہ
اسی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہی ہم لوگ چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، جیسے سلام پھیرا اور وہ کچھ ضروری کام جیسے وہ ہوتے ہیں تو وہ اگر کر لیں ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ ذکر کر لیں تو ٹھیک ہے. اگر بیٹھ کے کریں نا، جتنی دیر آپ بیٹھے رہتے ہیں نا آپ نماز میں ہی ہوتے ہیں، چاہے نماز سے پہلے بیٹھیں یا نماز کے بعد بیٹھیں، وہ حالت نماز میں ہی شمار ہوتا ہے وہ ٹائم. تو بہتر تو یہی ہے، افضل تو یہی ہے. لیکن اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اٹھیے، میں جیسے کلاسز لینی ہے تو مجھے ٹائم نہیں ملتا، میں صورتیں بھی چھوٹی پڑتی ہوں، میں کہتی ہوں 15 منٹ ہو گئے آپ کی کلاس کا ٹائم اوپر جا رہا ہے، آپ لوگ ویٹ کر. ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ میں سیڑھیاں چڑھتے اترتے، میں وہ سارے اذکار، اگر مجھے ٹائم نہ ملے میں چولہے کے پاس ہر جگہ نہ کرنے سے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کہیں پہ بھی کریں، واک کرتے ہوئے کریں، کسی نہ کسی طریقے سے پورے کریں. اور یہ تو ہے اذکار نماز کے بعد کی نا. ایک ہوتے ہیں جو صبح شام کی دعائیں ہوتی ہیں، مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. جی میں ان کی بات کر رہی ہوں. ہاں اب وہ دعائیں ہیں، وہ آپ چلتے پھرتے واک میں کریں، آپ جہاں مرضی. یہ والے جو اذکار ہیں یہ تو مسٹ ہے کہ آپ مصلی پہ بیٹھ کے کریں. ایک دم سے نماز میں داخل ہونا اور ایک دم سے نکل جانا، یہ بہت ہی، پہلے آ کے تھوڑا مائنڈ بنائیں اور اس کے بعد پھر نماز شروع کریں. یہ اس لیے وضو کہا گیا. پھر بیچ میں 2 دعائیں آتی ہیں وہ پڑھتے ہیں. پھر سبحانک اللہم کی بجائے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا پڑھتے تھے، اسے دعا استفتاح کہتے ہیں. کسی کو آتی ہے کلاس میں؟ اللہ باعث کی بات کر رہے ہیں. اللہ باعث بینی، یہ آپ لوگوں نے یاد کر لی. اللہ باعث بینی و بین خطایا کما بات بین المشرق. پتہ اس دعا کا مطلب دیکھیں ذرا. اس کی ہاں اس کے بعد اگر اپنی تسلی نہیں ہو رہی نا سبحانک اللہم پڑھ لیں. لیکن یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ یہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھنے کے بعد پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہوئے اور جیسے وہ کہتے ہیں نا 2 فرض پڑھتی ہوں اور قبلے کی طرف، وہ اس کی جگہ نہ پڑھے. دل کا ارادہ ہے. وہ تو آپ نے وضو کیا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، فرشتوں کو پتہ ہے کس نے وضو کس نماز کے لیے کیا ہے، اور وہی نماز پڑھنے جا رہی ہے. تو اللہ تو سب جانتے ہیں، پھر ہم اللہ کو کیوں بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے ہمارا منہ قبلے کی طرف؟ اللہ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے آپ کا قبلے کی طرف ہو ہی نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی ڈائریکشن ہی غلط ہو. بعض دفعہ ایسی جگہوں پہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں ڈائریکشن کا نہیں پتا ہوتی، ہم الٹی سیدھی جگہ. بعض دفعہ تو بے خیالی میں کیا ہوتا ہے جانماز ہی الٹا ڈال لیتے ہیں ہم لوگ، بعد میں پتہ چلتا ہے جانماز الٹا ڈلا ہو. بعض ٹائم تو ایسے الفاظ جو پیرنٹس نے بتائے ہوتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں کہ بھئی بچے کافی زیادہ کہ بھئی کیا تھا یہ، مطلب اس کا مطلب کیا تھا، لیکن وہ بچوں کی کچھ کیونکہ چیزیں جو ہے نا ہم لوگوں نے بالکل. ابھی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہاری وتر کی نماز اور مغرب کی نماز میں فرق ہونا چاہیے. اب جب مولویوں سے کوئی پوچھتا ہے جا کے ہم نے یہ سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں فرق تو ہے نا، اس میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں اس میں نہیں پڑھتے. غلط ہے. دیکھیں دعائے قنوت کے بغیر بھی آپ کی، اگر آپ بھول گئے نا دعائے قنوت پڑھنا تو آپ کے وتر ہو جائیں گے، وہ وتر آپ کی ہو جائیں گے. لیکن جو ضروری چیز ہے وہ کیا ہے بتائیں آپ، کون بتا رہے ہیں؟ جی میں بتاتی ہوں. جی مغرب کی طرح اس کی مشابہت نہیں کرنی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں نا کہ 2 رکعت کے بعد تشہد اول میں بیٹھتے ہیں، چونکہ غلط ہے. آپ اکٹھے پڑھنے 3 رکعت اکٹھے پڑھو اور ایک سلام، ایک تشہد ایک سلام سے. اگر آپ نے 3 پڑھنا ہے تو 2 پڑھے پھر 1 پڑھے. بہترین طریقہ تو یہی ہوتا ہے 2 پڑھے پھر 1 پڑھے. میں تو ایسے ہی پڑھتی ہوں، وتر کا مطلب ہی ایک ہوتا ہے. میں بھی ایسے ہی پڑھتی ہوں، 2 اور 1. 2 پڑھے اور 1 پڑھے، جھگڑا ہی ختم. اگر آپ 3 اکٹھے پڑھ رہی ہیں نا، جیسے آپ مولویوں کو فالو کر رہے ہیں نا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اکٹھے بھی پڑھے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پڑھے ہیں؟ بیچ میں بیٹھے نہیں ہیں. جی بیچ میں بیٹھے نہیں ہیں، ایک عطیات سے پڑھا. ایک یعنی بیچ میں جو آپ مغرب میں بیٹھ جاتے ہیں نا 2 سنتے ہیں 2 فرض پڑھ کے، وہ بیٹھنا نہیں ہے. 2 فرض پڑھیں اور سیدھے کھڑے ہو جائیں. یہ ہے فرق دونوں نمازوں میں، مغرب میں اور اس میں. دعائے قنوت تو آپ نہیں پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی آپ کی نماز، وتر کی ہو جائے گی. وتر کا مطلب ہوتا ہے ایک اکیلا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں تو اس کو ایک ہی پڑھنا چاہیے، 1 رکعت ہی الگ پڑھنی چاہیے. اس سے پہلے آپ جتنی مرضی سنتے پڑھ لیں. اگر تہجد میں پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ جتنے مرضی نفل پڑھ لیں. اس کو ایک وتر یا اینڈ پہ اس کو آڈ کر دیں 1 پڑھ کے. یہ باتیں آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آئیں گی اور آہستہ آہستہ آپ کی پریکٹس میں آئیں گی.
کیونکہ اتنے سال سے جو چیزیں ہم کر رہے ہیں نا وہ ان کو دل کو بھی ایکسیپٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کسی کو کہہ کے دیکھیں بحث شروع ہو جائے گی آپ کی, تو بحث سے بچیں, بس اپنا میسج دے دیں اور ان کو بولیں جائیں گوگل پہ چیک کریں, اپنا علم و یقین خود وہاں سے لے لیں. اگر آپ کو نہ ملے تو آپ اپنے فالو کرتے رہنا, جیسے کر رہے ویسے کرتے. میرا کام ہے میسج پہنچانا, اب آپ کی مرضی آپ عمل کریں نہ کریں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ, تو میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہوں اور کس چیز پہ نکلی ہوں وہ مجھے یاد ہی نہیں ہے. اچھا, پوائنٹس ٹو ریمبر, اس میں تھوڑے سے ہی ہیں میرے خیال میں, اتنے ہی ہیں. تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ فعل ہے اور اس میں اگر یا لگا ہوگا تو وہ کا میننگ ہوگا, تا لگا ہوگا تو تم کا میننگ ہوگا, الف لگا ہوگا تو میں کا میننگ کریں گے, اور نون لگا ہوگا تو ہم کا میننگ کریں گے. یحبو ہو بھی ہو سکتا ہے, تحبو ہو بھی ہو سکتا ہے, احبو ہو بھی ہو سکتا ہے, اور نحبو ہو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, نحبو, نحبو کا مطلب بھی وی ہے, اور یہاں پہ جو نحبو آ رہا ہے اس کا مطلب بھی وی ہے, ہم. ٹھیک ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ شیخ بلال ہے, ایک بندہ ہے. اب دیکھو یہاں پہ پیرنٹس بتا رہے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں اس سے, لڑکا ہے نا, وہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ بچے کی طرف جا رہی ہے. اور نحبو کون ہے؟ پیرنٹس ہے. دو کے لیے بھی ہم کا لفظ یوز ہوتا ہے, عربی میں بھی دو کے لیے نحنو کا لفظ یوز ہوتا ہے. اگر دو سے زیادہ ہو, پوری فیملی ہو, بچے بھی یہاں کھڑے ہوں, تب بھی آپ نحبو ہی بولیں گے. دو سے شروع ہو جاتا ہے نحبو. اردو اور انگلش میں دو سے شروع ہو جاتا ہے, عربی میں جب تک تین نہیں ہوں گے تب تک نہیں ہوگا. زا کا ذالی کا ایکول ہے, واسع سپیشیس ہوتا ہے, کشادہ, آسیہ, ایشیا, روسیا, رشیا, الوانو کلر, اور نحبو اور نحبو ہو. بس ہو گیا. اب درس ثانی آپ انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے نیکسٹ ویک, لیسن نمبر 12 انشاءاللہ تعالی. اور اس کے بعد ایک لیسن 13 اور رہ جائے گا, پھر آپ بک 3 پہ چلے جائیں گے. یہ بک تھوڑی لمبی تھی, نمبر 2. استاذہ شاید اگلی کلاس ہم لیں گے انشاءاللہ. کب لیں گے, کیا ہوگا استاد؟ اگلی کلاس ہم شاید نہ لے سکیں کیونکہ ہماری جو ہم تفسیر سے پڑھے وہ استاد عفت مقبول آ رہی ہیں برلن میں, تو وہ 6 دن کا ان کا ٹرپ ہے, تو اس وجہ تو پھر سے میری ہم چھٹی ہے, آپ سب لوگ جا رہے ہیں ملنے. جی, مطلب ہماری کلاسز ہوں گی, تو اگر آپ نیکسٹ ویک کی ایک چھٹی لے دیں, اس سے نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم جوائن کریں گے. ان کا 13 سے 18 تک ٹرپ ہے. تو آپ ان سے لائیو کلاس لینا چاہ رہی ہیں وہاں جا کے, یا گھر پہ ہی لیں گی؟ جی, وہ مطلب یہاں پہ برلین ہم لوگوں کا ایک گروپ ہے جس میں وہ تفسیر کرواتی ہیں, تو وہ ہمارا 28واں سپارہ ہے. وہ ویسے بھی وہ برلین کی کمیونٹی سے ملنے کے لیے آ رہی ہیں, کہ مطلب وہ چاہ رہی ہیں کہ یہاں پہ بھی کوئی آپ کو پتہ ہے میں استادہ عفت مقبول کے ساتھ کب سے ہوں؟ جب ہم صرف 3 لوگ ان کی کلاس میں ہوتے تھے. جزاک اللہ. ایک میں, ایک ان کی کوآرڈینیٹر ہیں, اور ایک وہ خود ہوتی تھی. اور میرے جب وہ کلاس سٹارٹ کرتی تھی مجھے کہتی تھی اپنی کلاس بند کر کے, اور جو تمہارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سارے یہاں لے آؤ. جی, تو اب وہ جو میری کلاس ہوتی تھی اس میں میرا بیٹا بھی ہوتا تھا, بڑا والا, ماشاءاللہ. اچھا, ماشاءاللہ. وہ بھی ایز اے ٹیچر پڑھاتا تھا, حالانکہ وہ تو وہ ہم 3-4 مطلب جو بھی جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے نا, میرے بیٹے کے اور ایک میری اور فرینڈ تھی, اور ہم تینوں مل کے کلاس چلا رہے تھے. ایک تجوید کے ٹیچر بھی اس وقت. تو ہم پوری اپنی کلاس بند کرتے تھے, تو جو بھی جانا چاہتا تھا وہ وہاں چلا جاتا تھا, میں ان کو لے جاتی تھی, اور اس طرح سے یہ کلاس اسٹارٹ ہوئی تھی. جی, وہ اسی طرح وہ یہاں پہ بھی آ رہی ہیں, تو وہ یہی بتا رہی ہیں کہ مارننگ اور ایوننگ میں ان کے سیشن ہوں گے نا. کچھ لوگوں نے ان یہ کو پہلے یو ایس اے میں تھی نا, یو ایس اے میں تھی پہلے. نہیں, ابھی تو یہ ناروے میں ہے, وہاں سے اپنا یہ بہت ابھی یہ ناروے کی رہائشی ہے, مجھے پتہ ہے, مجھے پوری ہسٹری پتہ ہے. ٹھیک ہے, اور میں زیادہ نہیں اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی کیا ہوا, کیوں ناروے گئی, لیکن یہاں پر یہ جو ہے وہ ناروے میں ہے, مجھے پڑھاتی ہیں وہاں پر, اور وہیں سے کرتی ہیں ابھی کلاسز. اب یو ایس اے میں نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس وقت سے میں ان کے ساتھ ہوں. میں ان کی کلاسز بھی لیں, گرامر پڑھائی, سب پڑھایا. نہیں, ابھی ریسنٹلی گئی تو تھی وہ امریکہ. ہاں, وہ جاتی آتی رہتی ہیں, ایسا کیا ٹریول, تو پاکستان بھی جاتی رہتی ہیں, ہر جگہ جاتی ہیں. جی. تو چلیں, آپ کو پڑھیں, آپ انشاءاللہ کمپلیٹ کریں ان کے ساتھ. ہم دونوں حدیث پڑھ لیں ابھی. اگلے جمعے کو آپ ہم چھٹی دیں. پڑھتے ہیں تھوڑی دیر میں. آپ نے نماز پڑھ لی؟
अभी भी पढ़ सकते हैं, और वेडनेसडे की क्लास में अगर वो आ जाए बच्चियां तो हम हदीस की क्लास कर लें। नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको कुछ ना कुछ करवाऊंगी, मैं थोड़ा सा बीच में ब्रेक लूंगी, ठीक है? आप नमाज पढ़ जी लें जी, और इंशाल्लाह 8:30 बजे स्टार्ट करते हैं। आपके 8:30 तो मेरे 7:30 होंगे, फिर आधा घंटा ही रहेगा इंशाल्लाह, आधा घंटा कर फिर लेंगे। आपकी कोई क्लास है उसके बाद? हाँ, वो मेरी हिस्ट्री क्लास जो है इस वक्त 6:30 की हाँ, होती तो है फिर ना, 8 हम बजे लोग स्टार्ट कर लेते हैं, 15 मिनट्स की ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? नहीं फिर हम कर सकते हैं। मैं उस टीचर से मगरिब के टाइम, मतलब उसकी मेरी मगरिब पे ले लूंगी। हम आप 7:30 उस्तादा साढ़े, मारिफत मकबूल को जानते हैं? जी मैं भी यहाँ अमेरिका में आई थी तो उनके साथ रोज जाती थी, मैं उनका हमारी मस्जिद में ही आई थी, आती थी, ठीक मैं है, रोजाना देती थी। सही है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला उस्ताद अंत, उस्तादा नस्तगफिरुका फिर अगला छुट्टी है ना व अगले अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्ताद वो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपने बताया कि लेकिन मैं क्लास कर दूंगी, मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगी, आप लोग चलिए बाद में आप सुन बात लीजिएगा। बोलिएगा नहीं, अगर चल आप दूसरी और हदीस की लड़की आए तो हम अगले जुम्मे को कोई नई हदीस पढ़ लेते हैं, मैं ये सोच रही। नहीं, इनकी ठीक क्लास है, मिस पिछले नहीं जुम्मे होनी चाहिए ना, इनकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया से भी स्टूडेंट है, उनका क्या कसूर है, दुबई चले से भी चले हैं। ठीक है उस्तादा, क्योंकि वो आप लोग आ लास्ट जाइएगा, मैं क्लास फ्राइडे को कर लूंगी, तो बाकी लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ठीक है? चले जी ठीक है। उस्ताद मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप ये हदीस की क्लास भी लेती हैं? हाँ, मैं लेती हूँ। कब किस टाइम पे वो हमें जुमेरात को बताए नहीं हुई हमें। थी ना, इस थर्सडे को नहीं हुई थी हम हमारी। थर्सडे को लेते हैं, लेकिन हर हर चौथे थर्सडे को मेरी छुट्टी आ जाती है, क्योंकि मुझे कोई और क्लास लेनी होती है 3 हफ्ते के बाद ना। कल मैंने कोई और क्लास ली थी, इसलिए हमने नहीं पढ़ा, लेकिन अच्छा, आप 3 हर दिन। थर्सडे को कितने बजे इसी टाइम पे? हाँ, सेम टाइम होता है, 6 बजे। आप जरूर आइएगा, बहुत ही अच्छी हदीस की बहुत ही क्लास। अच्छी और क्लास। लिंक यही वाला लिंक? नहीं, हाँ, दूसरी यही पढ़ सेम रहे हैं, लिंक होता उस्ताद है, शेयर करेगी। टाइम भी सेम होता है। सही है, ओके ठीक सही। चलिए, ओके, ठीक अल्लाह हाफिज। अल्लाह 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 हाफिज। हाफ़िज़ व रहमतुल्लाहि व पता नहीं कौन सी अल्लाह